آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلبہ، جماعت ہفتم کی اردو کی تدریس کے ہفتہ نمبر 11 میں 8-6 آن لائن سپورٹ پروگرام کی طرف سے تفویض کردہ سرگرمی حل کریں گے، جو اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ باب نمبر 32 کا موضوع خطوط نویسی ہے، جس کے لیے دستیاب ذرائع میں درسی کتاب اور انٹرنیٹ شامل ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کی تدریس کے دوران آپ جان پائیں گے کہ خط تحریری ملاقات کو کہا جاتا ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تدریس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پیغام رسانی کے کون کون سے ذرائع ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں، یہ کچھ تصاویر ہیں جن کی مدد سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغام رسانی کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ جی ہاں، بالکل درست سمجھے۔ پیغام رسانی کے ذرائع میں خطوط نویسی، برقی ڈاک اور موبائل فون وغیرہ شامل ہیں۔ آج کے تدریسی مقاصد میں طلباء خطوط نویسی کے اصولوں سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ طلباء متعلقہ موضوع سے متعلق آزادانہ اظہار خیال کر سکیں گے اور منتخب کردہ موضوع سے متعلق خط تحریر کر سکیں گے۔ تو ہماری آج کی تدریس کا موضوع بھی پیارے بچوں تخلیقی لکھائی میں خطوط نویسی ہے۔ خطوط نویسی کے لیے 3 متبادل الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ مراسلہ نگاری، مکتوب نگاری بھی خطوط نویسی کے ہی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خطوط نویسی کہتے کسے ہیں۔ خطوط نویسی تحریری پیغام رسانی کو کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کاتب کون ہوتا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، خط لکھنے والے کو کاتب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خطوط نویسی کے حوالے سے یہاں 3 بنیادی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے کاتب خط لکھنے والے کو کہا جاتا ہے، تو خط وصول کرنے والے کو مکتوب الیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے نام خط لکھا جائے، اور جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کو ہم مکتوب یا خط کہتے ہیں۔ پیغام رسانی کے لیے جو چیز لکھی جائے اسے مکتوب یا خط کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطوط نویسی کی کتنی اقسام ہیں۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں، خطوط نویسی کی 2 بنیادی اقسام ہیں، جس میں ایک قسم رسمی خط اور دوسری غیر رسمی خط۔ رسمی خط میں رسمی خط سے مراد دفتری خط بھی ہوتا ہے، جس میں آپ نے افسران بالا یا کسی دفتری آفیسر کے نام جو ہے وہ خط لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں اسی کے مطابق جو ہے وہ آداب و تسلیمات اور الفاظ کا چناؤ جو ہے اسی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ جبکہ غیر رسمی خط میں نجی خط شامل ہوتے ہیں، جن میں آپ کے پیارے دوست، عزیز اور اقارب جو ہیں اور آپ کے خاندان کے افراد جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، جن کے نام آپ خط لکھ سکتے ہیں، اور اس کا انداز تحریر جو ہے وہ بے تکلف ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ پیارے دوست، میرے پیارے ساتھی، اس طرح جیسے الفاظ جو ہے وہ غیر رسمی خط میں استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ رسمی خطوط میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں خطوط نویسی کے کتنے اجزاء ہیں؟ یہاں پر میں آپ کو خطوط نویسی کے کچھ اجزاء کے بارے میں آگاہی دلاتی چلوں تو سب سے پہلا جو خط لکھنے کا جو جز ہے اس کو کہتے ہیں مقام روانگی۔ آپ جب خط لکھیں گے تو آپ نے خط لکھنا کہاں سے ہے، وہ مقام یعنی کہ جگہ جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہوں۔ پھر جس تاریخ کو خط لکھیں، مقام روانگی کے بعد یعنی کہ جگہ کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے، اور تاریخ لکھنے کے بعد جس کے نام آپ نے خط لکھا آپ اس کو مخاطب کریں گے۔ القاب و آداب میں تسلیمات بھی آ جاتی ہیں، یعنی کہ آپ مخاطب کرنے کے بعد پھر السلام علیکم کہیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مختصر حال احوال پوچھنے کے بعد اپنے موضوع سے متعلق خط لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کس مقصد کے تحت خط لکھ رہے ہیں وہ مقصد آپ کا تمام نفس مضمون میں آ جائے گا۔ اور آخر میں آپ نے اختتامی حصے میں الوداعی کلمات کے ساتھ وسلام، آپ کا مخلص یا آپ کا پیارا دوست وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کر کے آپ خط کا اختتام کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خط لکھنے کے لیے جو ہے وہ کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، خط لکھتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آیا آپ خط کس کے نام لکھ رہے ہیں۔
اس کی عمر کا کیا مقام ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، آپ نے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے آپ کے سامنے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے الفاظ بھی مہذب استعمال کرنے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پیارا دوست یا آپ سے عمر میں کوئی چھوٹا شخص ہے جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو وہ ناصحانہ انداز، نصیحت امیز الفاظ اور جو بے تکلفانہ انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر خط لکھتے وقت ہمیشہ مختصر جملے اور مختصر الفاظوں کا استعمال کیا جانا چاہیے، زیادہ تمہیدی جملوں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، فضول یا فالتو بات لکھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ خط لکھتے وقت جملے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، کیونکہ طویل جملے تحریر میں بھدا پن پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے خط لکھتے وقت اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس بات کو کہ آپ جس مقصد کے لیے کیا خط لکھ رہے ہیں آیا وہ مقصد پورا ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ کیا آپ نے سارے خط میں ادھر ادھر کی باتیں، حال احوال وغیرہ تو لکھ دیا، لیکن جو موضوع تھا، جس مقصد کے تحت آپ خط لکھ رہے تھے، وہ مقصد پردہ سکرین میں تو نہیں چلا گیا۔ تو آپ نے پیارے بچوں خط لکھتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے خط لکھ رہے ہیں وہ مقصد جو ہے وہ اس خط کے اندر پورا ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ پھر خط جو ہمیشہ صاف ستھرے کاغذ پر لکھا جاتا ہے اور صفحہ کے آغاز یعنی کہ انتہائی دائیں طرف سے ابتدائی مقام سے خط لکھا جاتا ہے۔ یہ تو خط لکھنے کے کچھ اصول تھے۔ اب یہاں پر ایک میں طریقہ کار خط لکھنے کا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک عام زندگی میں خط لکھنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، جبکہ ایک طالب علم کے لیے خط لکھنے کا طریقہ کار بندے ٹکے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ بندے ٹکے اصول کون کون سے ہیں؟ جیسے آپ نے کمرہ امتحان میں خط لکھ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ جگہ کا نام نہیں لکھیں گے کہ میں راولپنڈی سے خط لکھ رہا ہوں اور اس شہر سے خط لکھ رہا ہوں، یہ جگہ کا تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، پھر اس کے بعد شہر کی جگہ پر الف ب ج لکھیں گے اور اس کے بعد تاریخ لکھیں گے، آج کی تاریخ، ان کے جس تاریخ میں آپ نے خط لکھا۔ پھر اگلی لائن میں یعنی کہ یہ لائن چھوڑے بغیر اگلی لائن میں بالکل وسطی حصے میں آ کر، صفحہ کے درمیانی حصے میں آ کر آپ نے اس شخص یا متعلقہ شخص کو مخاطب کرنا ہے جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں۔ پھر اسے اگلی لائن میں آپ نے السلام علیکم لکھ کے ہم مختصر حال احوال کے ذریعے سے جو وہ خط کا آغاز کریں گے، اور جس مقصد کے لیے خط لکھنا ہے وہ تمام نکات جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ اپنا مدعا بیان کر دیں گے۔ آخر میں دعائیہ کلمات کے ساتھ حافظ وسلام، آپ کا مخلص ہے، آپ کا پیارا دوست جیسے الفاظ استعمال کریں گے، اور آخر میں ہمسا چھوٹی یا بڑیا لکھنا ہے، آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا۔ خطوط نویسی کے لیے اس دفعہ اس ہفتے کے لیے منتخب کردہ موضوع جو ہے وہ ہے، آپ نے اپنے اسکول کی طرف سے کسی کارخانے کا تعلیمی دورہ کیا جو بہت دلچسپ رہا۔ کارخانے کے مینیجر کے نام شکریہ کا خط تحریر کریں کہ انہوں نے آپ کے دورے کو کامیاب بنایا۔ تو یہ ہمارا منتخب کردہ موضوع ہے، جس حوالے سے ایک میں آپ کو تھوڑا سا خاکہ بیان کر دیتی ہوں کہ آپ نے اس خط کو لکھنا کیسے ہے۔ تو متعلقہ موضوع ہمیں حاصل ہو چکا، تو اس کو آپ نے 3 پیراگراف میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلے پیراگراف میں آپ نے کارخانے کی سیر سے متعلق تمام باتیں بیان کرنی ہیں کہ آیا آپ نے کون سے کارخانے کی سیر کی، کیا فرض کیا اسٹیشنری کے سامان کا جو جہاں تیار ہوتا ہے اس کارخانے کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ نے تمام وہ اس کا طبعی ماحول کا جو خاکہ ہے وہ آپ نے کھینچنا ہے کہ فلاں جگہ پر ہے اور اتنے احاطے پر تھا، اور جو ہے وہ آپ نے اس کے بارے میں تمام بنیادی معلومات بتا لینے کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ نے بتانا ہے کہ کارخانے میں آپ نے کیا کیا دیکھا۔ کارخانے میں ظاہر آپ نے مشینری دیکھی، کام کیسے کرتی ہے، مزدور کیسے کام کرتے ہیں، پیکنگ چیزیں جو ہیں وہ چیزوں کو کیسے پیک کر کے جو ہے ان کی سپلائی کیسے کی جاتی ہے، پھر اور ہم تک وہ چیزیں کیسے پہنچتی ہیں، یہ تمام عمل جو ہے وہ آپ نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ تمام نکات آپ نے دوسرے پیراگراف میں لکھنے ہیں۔ پھر تیسرے پیراگراف میں آپ نے مینیجر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس میں آپ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے: یہ دورہ تعلیمی اور تفریحی دونوں لحاظ سے بہت مفید رہا، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کے تعاون اور رہنمائی کے بغیر ایسا یقینی طور پر ممکن نہ ہو پاتا، اس لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ تو پیارے بچوں، اس ہفتے کی تحریری سرگرمی میں آپ نے منتخب کردہ موضوع پر خط لکھنا ہے، تمام خطوط نویسی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور آج کی تدریس کا خلاصہ بھی کچھ یوں رہا: آپ نے خطوط نویسی کے تعارف، اقسام، اجزاء، اصول اور کا احاطہ کرتے ہوئے یا دہرائی کرتے ہوئے آپ نے نمونے کا خط لکھا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔